بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، اور جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن دی، جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن دی، جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن دی، دل اندر میدان خنجر بول پڑے، آپ جدھر۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دشمن کے گرانے سے دشمن کے گرانے سے پیمبر نہیں گرتا، کافر کے گرانے سے پیمبر نہیں گرتا، کافر کے گرانے سے پیمبر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں کوئی سمندر نہیں اترتا گرتا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، آج کی اس ملاقات کا عنوان
صرف گجرانوالہ کا ہی موضوع نہیں ہے، پوری دنیا کا سلگتا ہوا عنوان ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انجام کیا ہے اور تحفظ ناموس رسالت کے تقاضے کیا ہیں۔ حضرات گرامی، مسلمان ہونے کے ناطے سے آج کی اس ملاقات کے اندر ایک نہیں 50 سے متجاوز کتابوں کا علم، ان کے حوالہ جات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، نفسیات پر اور آپ کی بات پر ماضی میں ہونے والے حملے اور حال میں ان کا علاج، امت مسلمہ کی صورتحال، گستاخان رسالت، ان کا انجام اور ہمارے کرنے کے کام، ان باتوں کو ہم انشاءاللہ العزیز آج یہاں آپس میں ڈسکس کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کے اندر آنے والا کوئی بھی پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتا ہے، وہ رب کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اور پھر اس کی مرضی سے اس دنیا کے لیے رہنما بن کے آیا کرتا ہے۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کی امت 2 حصوں میں بٹی ہے۔ بھائیو، یہ نام یاد رکھنے والے ہیں۔ ایک حصہ، ایک گروہ، اسے امت الدعوہ بولا جاتا ہے۔ یہ امت الدعوہ کون ہے؟ وہ لوگ کہ جو اسلام نہیں لائے لیکن ان تلک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہوئی ہے۔ دوسرا گروہ امت الاستجابہ، امت الاجابہ، کہ جنہوں نے آپ کے کہنے کے اوپر لبیک کہا، کلمہ پڑھا اور آپ کے مطیع و فرما بردار بن گئے۔ حضرات گرامی، آج میں جس ماحول میں بات کر رہا ہوں، اس ماحول کے اندر سب سے پہلے ہم عالم کفر کو لیتے ہیں، امت الدعوہ کو لیتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون، یہ آپ کی تضحیک، یہ امت کفر اور امت دعویٰ کی یہ نئی چال نہیں ہے۔
آؤ تاریخ کے اوراق کو دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور کے انبیاء سے صرف استہزاء اور مذاق نہیں کیا، بلکہ اگر ان کے بس میں آیا تو انہیں شہید بھی کیا، قتل بھی کیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے حضرات صرف اتنا نہیں، انہوں نے اپنے اپنے دور کے انبیاء علیہم السلام کسی کو نشے کے اندر مست دکھایا، کسی کے بارے میں کہا کہ یہ نبی اجنبی عورتوں سے معاذ اللہ رنگ رلیاں مناتا تھا، کسی کے بارے میں کہا غیر کی بیوی اچھی لگی، اس پہ نہ صرف نظر رکھی بلکہ اس کو چھین کے اپنے حرم میں لے آیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کہا یہ اپنی بیٹیوں سے برا تھا، کسی کے بارے میں کہا بیٹیوں سے دھندا کرواتا تھا، کسی پیغمبر کی ماں کے بارے میں کہا زانیہ تھی، کسی پیغمبر کو کہا ابن الزنا تھا۔ حضرات انسان کے جو ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے جب ان بد زبان لوگ، بدکماش لوگوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے ان عصمت والی ہستیوں کے بارے میں جملے اور ریمارکس کو سنتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کے بارے میں بولا تو کیا بولا۔ اور یاد رہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اگر آج اخبار یہ شائع کرتا ہے ایک عربی ہے، سر پہ پگڑی ہے، پگڑی میں بم ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے دہشت گرد، حضرات زبان کو زیب نہیں دیتا کہ یہاں پر وہ منظر کھینچا جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا منظر ان ظالموں نے مذاق اور استہزاء کے طور پر دنیا کے اخبارات کے اندر اس کو شائع کیا۔ جواب میں امت مسلمہ نے کیا کیا؟ بھائیو ہماری رواداری دیکھیے، میں اسے رواداری گنوں گا، اس کے بعد میں ذرا اس کو ذکر کروں گا۔ آئیں صرف 56 اسلامی ممالک نہیں، دنیا کے نقشے کے اوپر کسی ایک ملک کے صرف ایک مسلمان کا پتہ دیا جائے کہ جس نے جواب میں ان بدبختوں کے پیغمبر علیہ السلام جنہیں یہ مانتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ادنا سا برا جملہ بولا ہو۔ یہ بولنا تو دور کی بات، بنیاد پرست ہمیں بولا جاتا ہے، دہشت گرد ہمیں کہا جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہمیں بولا جاتا ہے، انتہا پسند ہمیں بولا جاتا ہے۔ ایک ادنا سا فرد، مرد ہے یا عورت، دلیل کے طور پہ کوئی یہی پیش کر دے او یارو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، آدم سے لے کے خاتم النبیین تلک کسی بھی پیغمبر میں نبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یارو ہم ابھی بھی مرعوب، ابھی بھی معتوب، یہ تو دور کی بات، صلیب ہمارے نزدیک معزز نہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جہاں صلیب ملے اسے توڑ دو، لیکن احتجاج میں پورے عالم اسلام میں
ابھی تلک مجھے یہ منظر نہیں ملا کہ مسلمانوں نے جواب میں کسی صلیب کو جوتے مارے ہوں یا اسے بیچ چوراہے کے صرف اس لیے توڑا ہو کہ دنیا عیسائیت اور دنیا یہودیت کے ہاں اس کا کوئی تھوڑا بہت اعزاز ہوگا. یہ ہماری رواداری، ہمارا حوصلہ ہے. حضرات آئیں، ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جہاں ایمان سے دیکھتے ہیں، ذرا تاریخ میں بھی دیکھیں. آپ کے اوپر یہ حملہ نیا حملہ ہے. پھر ہم رستے کا تعین کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آج انشاءاللہ صرف جذباتی باتیں نہیں، کرنے والے کام بڑے سے لے کے چھوٹے تلک، صرف نعرے نہیں، جذبات نہیں، جلوس نہیں، ہنگامے نہیں، صرف پکڑ پھکڑ نہیں. انشاءاللہ وہ راہ متعین کریں گے جو مسلمانوں کی راہ ہوا کرتی ہے. اللہ پھر عمل کی توفیق دے. بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ 3 طرح کے حملے ہوتے رہے. پہلا حملہ آپ کی ذات کے اوپر، اشارے کرتا چلوں، آپ کی راہوں کو پرخار کر دیا گیا ذات کو دکھ دینے کے لیے. جسم اطہر پہ غلاظتیں ڈالی گئیں ذات کو تکلیف دینے کے لیے. حالت سجدہ میں اوجڑیاں رکھی گئیں ذات کو دکھ دینے کے لیے. شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا. چشم فلک نے دیکھا ذات محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے کے لیے. بھوک اور فاقے کاٹے، دکھ ملا جسم کو ملا. سر میں کمان لگی، لہولہان ہوئے، جسم کو ایذا ملی. چشم فلک نے یہ بھی دیکھا آج طائف سے نکلے ہیں، بدن الطف لہولہان ہے. یہ بھی دیکھا پیشانی میں گڑے ہوئے خود ہیں، عود میں دندان مبارک شہید ہیں. نفسیاتی طور پہ آپ کو یہ دکھ دیا گیا، آپ پہ جادو کیا گیا. آپ کے جسم کو ختم کرنے کے لیے، ذات کو مٹانے کے لیے بلڈنگ کے اوپر سے پتھر گرانے کی سازشیں، آپ کو ختم کرنے کے لیے ننگی تلواریں نکال کے اجتماعی قتل کی پلاننگ کی گئی. نفسیاتی دکھ دینے کے لیے بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، اسقاط حمل کروائے گئے، خوف زدہ کروایا گیا، ہراساں کیا گیا. بھائیو، یہ ذات اور نفسیات پر حملے، آقا کی بات کی گستاخی کیسے ہوتی رہی. آپ کو کاذب کہا گیا، جھوٹا کہا گیا. معاذ اللہ، جو کائنات کا سب سے بڑا سچا تھا. او یارو، تمہیں اہل حدیث ہونا نہیں، صرف تمہیں مسلمان ہونا بھی مبارک ہو. رب نے تمہاری دعوت وہ دعوت رکھی ہے کہ جس کو جھوٹے نے سب سے پہلے جھٹلا کے اسی کو جھوٹا کہا جو کائنات کا سب سے بڑا سچا تھا. کہا کاذب ہے. آپ رب کی طرف بلاتے ہیں، آپ کو تکلیف دی گئی، جادوگر کہا گیا، ساحر بولا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل بولا گیا، دیوانہ کہا گیا، شاعر بولا گیا، مسحور کہا گیا، مفتور کہا گیا، فتنہ گر بولا گیا، فسادی بولا گیا. ابتر کہا کہنے والوں نے، بے نسلہ بولا، کوئی مذمم بولا، کسی نے تکذیب کی، کسی نے استہزاء کی. یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں کائنات کے امام کی، لیکن کائنات کے امام خاموش ہیں، جواب کائنات کا رب دے رہا ہے. بھائیو، 3 جواب دے کے آگے بڑھتا ہوں. کہنے والوں نے کہا انہو ابتر، دیکھیے بے نسلہ ہے، مر گئی اولاد نہیں بچا کوئی، اس کی نسل مٹ گئی. رب نے آسمان سے جواب دیا 1400 برس ہو گئے، ابتر کہنے والے مٹ گئے. بچہ بچہ، جوان جوان، بوڑھے بوڑھے، مرد عورتیں دنیا کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। महबूब आप नहीं, तेरे को अबतर कहने वालों का नाम न मिटा दूं तो मेरा नाम भी रब नहीं है। हजरात, महबूब ने दावत दी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जवाब आया, तौहीन की गई, गाली दी गई और कहा तब्बन लका साइरल यौम। मोहम्मद, आज तुझे बर्बादी ने क्यों नहीं ले लिया? आज से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? आज से पहले तुझे हलाकत ने अपने घेरे में क्यों नहीं ले लिया? आका ने जवाब नहीं दिया, मुसलमानों तुम्हारे रब ने जवाब दिया, कुरान बना दिया। कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब। मेरे महबूब को तबाही की बात कहने वाले अबू लहब, तेरे दोनों हाथ बर्बाद, तू भी बर्बाद है। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। एक और बोला, अखनस बिन शुरैक है, महबूब के बारे में ये लफ्ज निकाले, इन्नहु मजनून। मक्के के लोगों, ये पागल है, मोहम्मद दीवाना है, मजनून है, माअज़ल्लाह। हजरात, ये बेदिली की बातें नहीं, तड़प के सुनने की और फिर आगे पहुंचाने की बातें। जमीन पे आपको मजनून कहा गया, अर्शे बरी से जवाब आया। रब ने सूरतुल कलम की पहली 13 आयतें जवाब में उतार दी। नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिमति रब्बिका बिमजनून। और आगे तलक, महबूब ये तुझे मजनून कहते हैं? नहीं, आप तो खुल्के अजीम के मालिक हैं, मजनून नहीं है आप। हजरात, इसके बाद आए आगे बढ़ते हैं। रब ने तो जवाब दे लिया, आसमान से जवाब आए। अल्लाह ने आज हमारी आजमाइश की है, उम्मत मुसलमा को देखा है, उसको चेक किया है, टेम्परामेंट कितना है, ईमानी पावर कितनी है, कुव्वत और ताकत कितनी है, ईमान की जो है वो बेस कितनी है, गहराई कितनी है। अल्लाह ने दुश्मन को एक बार से फिर वही उसी तरीके पे, उसी डगर पे खड़ा कर दिया कि जरा महबूब को छेड़ो। मुसलमानों के महबूब, इनकी बेटियां लुटी, इनको परवाह नहीं हुई, माओं की इज्जतें लुटी, टस से मस नहीं हुए, इनके बाप दादाओं की इज्जतें लूटी गईं, पगड़ियां पांव में रगड़ी गईं, इन्हें टस से मस होना नहीं आया, इनके दीन को छेड़ा गया, परवाह नहीं हुई। आओ, ये जिनका दावा करते हैं सैयदी सैयदी, मुर्शदी मुर्शदी, हबीबोना शफीओना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, आओ जरा उन्हें छेड़ के देखो ये टस से मस होते हैं कि नहीं। उन्होंने छेड़ा, लेकिन मुसलमान टस से मस नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप कहेंगे बहुत हुए। भाइयों सुने, आज देर हो गई, देर हो गई। जाओ, फर्जंदे अहले हदीस ऐलान करता है, नामों की जंग के बगैर देवबंदी भी सुने, बरेलवी भी सुने, वहाबी भी सुने, शिया भी सुने, हनफी मालकी सुने, देवबंदी हंबली सुने, जो भी कलमा पढ़ता है सुने। और लोगों, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत बाद की बात है। याद करवा दूं, मौलाना झंगवी रहमहुल्लाह ने खत लिखा मौलाना बहावलपुरी रहमहुल्लाह को। कहा, बहावलपुरी साहब, हमने तहफ्फुज़े नामूसे सहाबा के लिए अलम बुलंद किया है, हमारा साथ दीजिए। बहावलपुरी रहमहुल्लाह ने लिखा, झंगवी साहब,
درخت کے پتوں کو پکڑا ہے، شاخوں کو پکڑا ہے، شاخیں محفوظ نہیں رہتی اگر جڑیں مضبوط نہ ہوں۔ آئیں جڑوں سے شروع کریں، توحید سے آغاز کریں، تحفظ ناموس توحید کی بات کریں، تحفظ ناموس رسالت کو لیں، تحفظ ناموس صحابہ کا اہتمام خود ہو جائے گا۔ میں بھی آج وہی کہتا ہوں، لوگوں آقا کا کلمہ پڑھنے والوں دل تھام کے سنو، اس دنیا میں جب کائنات کے سب سے بڑے رب کے بت بنائے گئے، کارٹون بنائے گئے، کسی نے جلوس آج تک نکالا؟ انگریز نے فاحشہ کماشا بدکارہ عورت کی ننگی پیٹھ کے اوپر تمہارے رب کا نام لکھ کے ڈانس کروایا، عالم اسلام سویا رہا۔ کیوں نہ کرواتا؟ اسے پتا تھا ان بدبختوں نے خود کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی قریہ ایسا نہیں کہ جہاں مسلمانوں نے خود رب کے کارٹون نہیں بنائے، بت نہیں بنائے، باوے نہیں بنائے۔ اور یارو، یہ قدم قدم پہ بنے مزار، یہ اللہ رب العزت کے کارٹون نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان نے جب تحفظ ناموس توحید کا اہتمام نہیں کیا، رب کے کارٹون بنے، دربار بنے، مزار بنے، باوے بیٹھے، آستانے بنے، آشیانے بنائے، ایک رب کو 2 میں، 2 کو 3 میں، 3 کو 360 میں، 360 کو 30 کروڑ الہوں میں بدل دیا گیا۔ مسلمان ٹس سے مس نہ ہوا، جلوس نہ نکلا، ریلی نہ نکلی، جلسہ نہ ہوا، احتجاج نہ ہوا، ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب کافر نے پھر جوتوں کے تلووں کے اوپر تمہارے رب کا نام ڈیزائن کر کے نکالا تو پھر تم سر لے کے بیٹھے، تب بات نہیں بنی۔ ہم نے مواد مہیا کیا، وہ ہمیں پڑھتا ہے، دشمن ہماری خبر رکھتا ہے، یہ اندر سے کیا ہے، نعرے کیا ہیں، جوش کیا ہے، ہوش کیا ہے، علم کیا ہے، عمل کیا ہے، قول کیا ہے، فعل کیا ہے، گفتار کیا ہے، کردار کیا ہے۔ ہاں گفتار کے غازی تو بہت، کردار یہ ہے زبان سے لا الہ گفتار، کردار یہ ہے کہ ایک ایک گلی میں اپنا اپنا مشکل کشا بنا رکھا ہے۔ حضرات، ہم سے دیر ہوئی، اس سے پہلے وحی پہ حملہ ہوا، دشمن نے تحفظ ناموس وحی کو چھیڑا، ہم چپ رہے۔ کیا یہ اللہ کی وحی کے تحفظ کو مسلمان نے خود نہیں چھیڑا؟ آنا علی کے پاس تھا، بھول کے محمد کے پاس چلا گیا۔ معاذ اللہ، تحفظ ناموس قرآن، آپ لوگوں نے پچھلے سالوں میں جلوس نکالے کہ قرآن کو ٹھڈے مارے گئے، قرآن کو گٹروں میں ڈالا گیا، قرآن مجید پہ پیشاب کروایا گیا، گانے کی جو ہے اس طرز پہ اس کو گایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلیے کسی قبرستان میں، کعبہ کے رب کی قسم میری ان آنکھوں نے دیکھا، فیصل آباد میں، منصور آباد کے قبرستان کے اندر مسلمان کی قبر، اوپر چاروں کل لکھے ہوئے۔ میں صبح کے ٹائم اپنے بیٹوں کی قبروں پہ گیا، کیا دیکھتا ہوں؟ کتا ٹانگ اٹھا کے کل ہو اللہ کے اوپر پیشاب کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس گستاخی کا سبب کون بنا؟ قرآن کی آیات کے اوپر، کل ہو اللہ کے اوپر یہ ادب تھا یا قرآن کی بے ادبی تھی؟ ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ حضرات، تحفظ ناموس قرآن ہم نے میت کی چارپائی کے اوپر، میت کے اوپر قرآن مجید کی آیات کی لکھی ہوئی چادر کو ڈالا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی غور کیا؟ یہ میت کے اوپر چادر ڈلی، قرآن مجید لکھا ہوا، آیات لکھی ہوئی،
کل 5:30 بجے عبداللہ پور فیصل آباد میں جنازے کو دیکھا. اس سے پہلے بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا آیت الکرسی لکھی ہوئی, چاروں کل لکھے ہوئے, اللہ کی قسم اللہ کا نام اس میت کی شرمگاہ کے اوپر پڑا ہے. یہاں ادب و احترام کہاں گیا؟ یہ مواد کس نے مہیا کیا؟ ہمیں دکھ ہے کہ قرآن کو ٹھڈے مارے گئے, گٹر میں ڈالا گیا. مسلمان, تو نے کبھی سوچا بیٹی کو جہیز دیا, قرآن دیا, اونچی جگہ پہ رکھا, نیچے وہاں سے کیبل چل رہی ہے, ٹی وی ہے, ڈش ہے, اس کے نیچے ڈانس بھی ہو رہا ہے, اسی کمرے میں اوپر قرآن بھی پڑا ہے. اب بتا یہ قرآن سے استہزاء نہیں تو کیا ہے؟ کافر اگر کرے تو دکھ ہو, ہم اگر کریں تو کیوں؟ حضرات, تحفظ ناموس اہل بیت کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا گیا, ہم چپ رہے. یہ کس نے بولے تھے؟ لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. ہم چپ رہے, نتیجہ یہ نکلا کہ تحفظ ناموس بیت اللہ کو بھی چھیڑا گیا. آپ کو پتا ہے تاش کے پتوں کے اوپر یورپ نے بیت اللہ اور مسجد حرام کی تصویریں بنائی, اخباروں میں چھپا. انہوں نے ہماری غیرت کو چھیڑا, للکارا, ایک ایک انگ سے, ایک ایک زاویے سے, ایک ایک اینگل سے چیک کر کے دیکھا. جب ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے, ابرہا نے بیت اللہ کے مقابلے میں گھر بنایا, رب کی غیرت جوش میں آ گئی. اوے مسلمان, تو نے رب کے گھر کے مقابلے میں نہیں بولا, کوٹ مٹھن کو بیت اللہ نہیں کہا, اور پھر یہ تو نے نہیں بولا مائی رابعہ بصری حج گئی, او راہ دے وچوں ہی رج گئی, اگوں کعبہ ہی اونوں لین گیا. حضرات, یہ کس نے کیا کہ دنیا عالم اسلام میں پاکستان کے اندر جس طرح بیت اللہ کا طواف مکہ میں ہوتا ہے, تیرے ملک کے اندر بھی ویسے ہی طواف کیا جاتا ہے مزاروں کا, قبروں کا. حضرات, یہ مواد, یہ گستاخی, یہ بیت اللہ کے مقابلے میں یہ کس نے کروائی؟ دشمن نے تجھے اندر سے پڑھا, لیٹ ہو گیا. ناموس رسالت دشمن نے کارٹون بنائے, نبی کو دہشت گرد دکھایا, پیغمبر کو سیکس کا رسیہ بتایا, عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دکھایا. سلمان رشدی نے لکھا آج تک زندہ, تسلیمہ نسرین نے لکھا, کل آپ نے خبر پڑھی ڈنمارک کے اور یورپ کے ایڈیٹر زندہ. مواد ہم نے مہیا کیا. وہ زندہ کیسے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ کے جان چھڑوا لیتے ہیں, آقا ہم شرمندہ ہیں, آقا ہم شرمندہ ہیں, تیرے شاتم زندہ ہیں. وہ کیوں زندہ ہیں؟ سلمان رشدی آج کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا اعلان ہے, میری کتاب کا ایک جملہ ایسا دکھا دیا جائے جو مسلمانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے. مواد کس نے دیا؟ مسلمان نے دیا. اور بھائیوں دیکھیے, ہم سے دیر ہوئی, اصلاح نہیں کی. کعبہ کے رب کی قسم, جس کی ناموس کے لیے مٹنے کو مومن تیار ہے, محبوب نے تحفظ ناموس توحید کو سب سے پہلے مضبوط کیا. 3 مثالیں دوں گا. پہلی مثال, محبوب کی ذات پہ کتنے حملے ہوئے میں ذکر کر چکا, لیکن آپ نے ان ذاتی حملوں کا شاید جواب دینا اتنا ضروری نہیں سمجھا. 70 لاشیں تڑپ چکے, چچا کا انگ انگ کٹ چکا, مسلمان وقتی طور پہ شکست سے 2-4 ہو چکے. محبوب جو ہے ایک غار کے اندر چھپے ہوئے, لیکن جب اللہ کی توحید کے اوپر حرف آیا, اس سے پہلے نبی کی ذات پہ حرف آیا, حل فیکم محمد, جواب نہیں آیا. روایت بخاری کی, پھر اعلان ہوا حل فیکم ابن ابی قحافہ, جواب نہیں دینے دیا. حل فیکم عمر, آقا نے جواب نہیں دینے دیا. جب دشمن نے بڑک ماری نا, آقا کے رب کے جو ناموس ہے توحید کے اوپر حرف آنے لگا. اولو حبل, حبل تیری جے, حبل تو زندہ باد, تجھے مٹانے والے مٹ گئے, مسلم مر گئے, آقا کو ماننے والے نہیں رہے. محبوب نے کہا عمر کھڑے ہو, جواب دیجئے.
آقا کیا کہا جائے؟ کہیے اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ گجرانوالا کی سرزمین کے کلمہ گو مسلمان بھائیوں بہنوں، سنیے، محبوب کی ناموس کا تحفظ ممکن نہیں ہے جب تک رب کی ناموس کا تحفظ نہ کر لیا جائے۔ پھر دشمن بولا لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمیں عزت دینے والا عزا ہے، تمہیں عزت دینے والا کون؟ محبوب نے جواب دیا لنا مولا ولا مولا لکم، جواب نشر کیا گیا۔ حضرات اسی طریقے سے چلتے جائیے۔ ایک اور موقع محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح ہو رہی ہے، بظاہر آپ کو بلند مقام دیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے ما شاء اللہ وما شئت، محبوب وہی ہوتا ہے جو آپ چاہیں، جو رب چاہے، جو رب چاہے، جو آپ چاہیں۔ بظاہر مقام ہے نا، بلندی ہے، تعریف ہے، مدح ہے، نعت گوئی ہو رہی ہے، لیکن جب عقیدے کے خلاف توحید پہ حرف آیا، کہا نہیں اجعلتنی للہ ندا، تو مجھے رب کا شریک بنا رہا ہے، کل ما شاء اللہ وحدہ، وہی ہوتا ہے جو اکیلا عرش والا چاہتا ہے۔ حضرات ایک اور موقع آیا، نبی کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، لوگوں نے کہا سورج گرین ہو گیا، چاند کو گرین لگا، دنیا بولی، اور سید آج کا ہوتا تو پھولے نہ سماتا۔ بھئی دیکھو نا، سید مرا ہے، آج آسمان کی مخلوق جو ہے اسے بھی دکھ ہوا ہے، گرین لگ گیا ہے، پھولنے کی بات تھی؟ کہتے ہاں ہاں ہم سید زادے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، اپنی عظمت کو نہیں دیکھا، بیان غلط، رب کی توحید کے اوپر حرف آ رہا ہے، منبر لگوایا گیا، اکٹھ کیا گیا، لوگ بلائے گئے، اعلان کیا گیا۔ حضرات گرامی، ناموس رسالت کے پروانے اور شمع رسالت کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے علماء کرام، انشاءاللہ ان کا بھی ابھی تذکرہ ہونے لگا ہے۔ آج آپ انشاءاللہ اہل حدیث کانفرنس سے اہل حدیث کا موقف لے کے جائیں گے۔ سنیے، محبوب نے اعلان کیا، لوگوں سنو، یہ سورج، یہ چاند کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان کو گرین نہیں لگا کرتا، یہ تو رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ رب کی توحید کا پرچم بلند کیا، لیکن آئیں دوسری طرف ہمارے دل میں ارمان ہے، ہم نے پیغمبر کی توہین کا بدلہ لینا ہے۔ محبوب کی توہین ہوئی، سر میں کمان لگی، آپ نے وہ واقعہ پڑھا سنا، چچا حمزہ جا کر کے بدلہ لے کے آئے، کہا بیٹے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ کہا چچا مجھے اس طرح کے بدلوں سے خوشی نہیں ہوتی، میری خوشی تو یہ ہے میں جو لے کے آیا ہوں تم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ آج کفر سے صحیح بدلہ لینے کا ایک حل یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ عمل پیرا ہو جائے۔ بھائیو آئیں، امت الدعوہ کی ہم نے بات کی، جنہوں نے اسلام نہیں لائے، جو نہیں مانے، جو ابھی کفر میں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا، ماضی میں جو کچھ ہوا، رب نے جیسے بدلہ لیا، ہم اپنے بارے میں خبر لے لیں، پتہ ہے ہم کون ہیں؟ محبوب کی انسلٹ ہو، توہین ہو، ہماری رائے کیا ہے، مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ دو رائے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ نبی کو گالی دینے والا شخص کافر ہے، مرتد ہے، واجب کافر ہے، مرتد ہے، واجب یہ تین اماموں کی رائے ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، اور باقی جمہور کی۔ امت محمدیہ کلمہ پڑھنے والوں میں دوسری رائے
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، الذمی لا ينتقض عہدا، کہ وہ ذمی جو نبی کو گالی دیتا ہے، قتل ہونا تو دور کی بات، اس کا ذمہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ الموسوعہ الفقہیہ کویت سے شائع ہوا، جلد نمبر 24، سب کے موضوع کے تحت اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر بھائیوں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ کہ جنہوں نے امام صاحب کے اس قول کی، بے شک ان کا اپنا قول ہے یا منسوب ہے، اس غلطی کے اوپر پھر غلطی کی۔ بھائیوں، نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں، محبت پیدا کرنے کے لیے، حق کی طرف لوٹنے کے لیے، نبی کی توہین جنہوں نے کی ہے ان تک، ان کے گریبانوں تک ہاتھ لے جانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تڑپ کے سنیے۔ پہلے نمبر پہ صاحب اللباب، ان کی عبارت پیش کرتا ہوں، شرح الکتاب کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 18 پہ یہی بات لکھی۔ مت کوئی کہے کہ نہیں ہمارے مسلک کی بات نہیں، کہا وَمَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ، جو ذمی جزیہ نہیں دیتا، او قتل مسلمن، یا مسلمان کو قتل کر دیا، او سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس بد نصیب نے آقا کو گالی دی، او زنا بمسلمہ، یا اس نے مسلمان عورت سے زنا کیا، لم ينتقض عہدا، اس کا عہد نہیں ٹوٹا، اس کا عہد۔ دوسرا حوالہ بدائع الصنائع، حنفی مذہب کی کتاب، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 81، لکھتے ہیں وَقَذَلِكَ لَوْ سَبَّ النَّبِيَّ لَا يَنْتَقِضُ عَہْدًا، اسی طرح ذمی نے اگر نبی کو گالی دی تو اس کا عہد نہیں ٹوٹا۔ الہدایہ پہلی جلد صفحہ 404 لکھا ہے من امتنع من الجزیۃ او قتل مسلما او سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او زنا بمسلمہ لم ينتقض عہدا، کہ وہ ذمی جو جزیہ نہیں دیتا، مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، مسلمان عورت سے زنا کرتا ہے، حتیٰ کہ وقت کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، تو اس کا عہد نہیں ٹوٹا۔ بھائیو، غلطی پہ غلطی، محقق کا کام یہ ہوتا ہے اگر کسی کو غلطی لگے کتاب و سنت پہ پیش کرے، فردوہ الی اللہ والرسول، لیکن دکھ سے سنیے، تڑپ کے سنیے۔ کنز الدقائق ایک کتاب ہے، حنفی امام ہیں حافظ الدین النصفی کی لکھی ہوئی، ان کی شرح البحر الرائق یہ ابن نجیم نے لکھی، جنہیں حنفی مسلک میں ابو حنیفہ ثانی بولا جاتا ہے۔ اور بھائیو، یہ کتاب ایک کتاب کا مجموعہ نہیں ہے، 27 شروحات اور 23 حنفی مذہب کے فتووں سے چنی ہوئی کتاب۔ پہلے نمبر پہ میں خود نہیں کہہ رہا، مقدمے میں مؤلف لکھتے ہیں وَهَا أَنَا أُبَيِّنُ لَكَ الْكُتُبَ الَّتِي أَخَذْتُ مِنْهَا من شروح و فتاوی وغیرہما فمن الشروح، یہ ہیں وہ کتابیں جہاں سے میں نے یہ شرح لکھی ہے۔ پہلے نمبر پہ شرح الجامع الصغیر قاضی خان کی، دوسرے نمبر پہ شرح برہانی، تیسرے نمبر پہ مبسوط، پھر شرح الکافی، پھر شرح مختصر الطحاوی، پھر ہدایہ اور اس کی شروح غایت البیان، النہایہ سے لیا، العنایہ سے لیا، معراج الدرایہ سے لیا، الخبازیہ سے لیا، فتح الجوہ قدیر سے لیا، الکافی شرح الوافی سے لیا، المجوہ تبیین سے لیا، السراج والوہاج سے لیا، الجوہرہ سے لیا، المجتبہ سے چنا، الاقصی سے لیا، الینابی سے چنا، شرح المجمع سے لیا، اور لابن عبد الملک سے لیا، عینی سے لیا، شرح الوقایہ سے لیا، شرح النکایہ سے لیا، مستصفیٰ سے لیا، مصفیٰ سے لیا، شرح المنیہ سے لیا، اور اسی طرح فتاوی حنفی کی کتابیں المحیط سے شرح لکھی، ذخیرہ سے چنا، بدائع سے لیا، زیادہ قاضی خان سے لیا، ان کے فتاوی سے لیا، اصل مشہورہ سے لیا، ظہیریہ سے، الولیجیہ سے، خلاصہ سے، بزازیہ سے، واقعات سے، عمدہ سے،
उद्दा से और इसी तरह महालुल फतावा से, मुल्ताकितुल फतावा से, हियारतुल फुकहा से, हावी लिल कुदसी से और इसी तरह कुनैया से, अल सिराजिया से, अल कासमिया से, अल तजनीस से, अल अल्लामा से, तस्हीहुल कुदूरी से और आखिर में लिखते हैं वगैरु दालिका मा मुराजाती कुतुबिल उसूली वल लुगाती व मन तरद्ददा। अगर मेरी इस किताब की शरह में किसी को तरद्दुद हो, मसले में शक हो, मिम्मा ज़करतहु फी हाज़ा शरही फल यरजिउ इला हाज़िहिल कुतुब, ये 50 किताबें और इनके अलावा मैं जिनका नाम ले रहा हूं इनकी तरफ लौटे। वसम्मैतुहु बिल बहरिर राइक शरह कंज़िद दक़ाइक, मैंने बहरुर राइक नाम लिखा है। मुकदमे में लिखते हैं इन्नन नज़र फी कुतुबि अस्हाबिना, कान खोल के सुनना, इन्नन नज़र, दुश्मन क्यों ना बोले, कार्टून क्यों ना बनाए, जुमले क्यों ना कसे, आका की तौहीन क्यों ना करे, मुसलमानों के जख्मों पे नमक क्यों ना छिड़के, इन्नन नज़र फी कुतुबि अस्हाबिना मिन गैरि सिमाइन अफज़लु मिन क़ियामिल लैल, जो इन किताबों को, हमारी हनफी मजहब की किताबों को पढ़ता है क़ियामुल लैल से ज्यादा अफजल है। आगे सुनिए, उसी मुकदमे के इब्तिदाई सफ़ों में लिखा इन्ना तअल्लुमल फ़िक़्ही, ये वो फ़िक़्ह है कि जिसका सीखना अफ़ज़लु मिन तअल्लुमि बाक़िल कुरान, बाकी कुरान के सीखने से ये ज्यादा अफजल है। आगे सुनिए, दुश्मन को क्या मवाद मिला, नोट करो, हवाला लिखो, जज्बात नहीं। किताब उस-सियर है अल बहरुर राइक के अंदर, किताब उस-सियर में फसलुन फिल जिजिया, जिजिये की फसल में कंजुद दकाइक वाले का कौल लिखते हैं, व कौलुहु वला यंतकिज़ु अहदहु बिल इबाई अनिल जिजिया व ज़िना बि मुस्लिमा व कत्ल मुस्लिमिन व सब्बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई जिम्मी ये काम करता है, आका को गाली भी देता है, उसका जिम्मा नहीं टूटता। फिर मुहाकमा करते हैं सारे मसालिक का जिक्र करके, आखिर में सुनने वाली बात सुनो, अफसोस, तुफ, बुरा हो इस चीज का। क्या लिखा? नअम, बोलो भाइयों क्या लिखा? नअम, याद कर लो, नअम, हां हां, जो मुखालिफ के दलाइल हैं सही वही है नअम। नफ्सुल मोमिन, मोमिन का नफ्स तमीलु इला कौलिल मुखालिफ, वो उसी तरफ जाता है जो मुखालिफ का कौल है, जो इमाम शाफी का, जो इमाम अहमद का, जो इमाम मालिक का कौल है। सही वही है, नफ्स वही मानता है, दिल वही मानता है, ईमान उसी तरफ बुलाता है। फी मसअलति सब, नबी को गाली देते हुए कि अगर जिम्मी जो है गाली दे वाजिबुल कत्ल है, जिम्मा टूट गया है, ये इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। आगे क्या लिखते हैं? लाकिन्ना इत्तिबाअना लिल मजहबी वाजिबुन, मजबूरी ये है कि मजहब इमाम अबू हनीफा की तकलीद जो हमारे जिम्मे ठहरी है। समझ आई? समझ आई? अब हम जुलूस निकाल के कहेंगे सुलेमान रुश्दी को पकड़ो, तस्लीमा नसरीन को सजा दीजिए, महबूब की गुस्ताखी हुई है। वो कहेंगे तुम तो सुलेमान की बात करते हो, तुम हमारे किसी एडिटर को भी जो है ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है लाकिन्ना इत्तिबाअना लिल मजहबी वाजिबुन। हजरात, ये चीज आज रात के अंधेरे में भी जाके देखी जा सकती है। मिल्लत हनफिया का दूसरा गिरोह शेख इब्ने आबिदीन, वो इस मौकफ से लौट गए और यही मुसलमान का हक है। अगर इमाम से गलती हो जाए, गलती पे गलती नहीं करनी, मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी, दलाइल के मुकाबले में जो है ये तकलीद को नहीं लाना, किताब और सुन्नत के मुकाबले में, ईमान के मुकाबले में यूं जमूद जामिद नहीं बनना है। बल्कि शेख इब्ने आबिदीन ने लिखा कि ये फतवा गलत है, ये दुरुस्त नहीं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सिर्फ गुजरांवाला की हनफी अवाम नहीं,
पूरी दुनिया की हनफी अवाम ने इमाम साहब और बहरुर राइक वाले इस फतवे को ठुकरा दिया है। जब ये सड़कों पे आ गए, जुलूस निकाले, अजमत मुस्तफा के हवाले से निकले, तो फिर मैं इसी तरह कहूंगा जैसे इस मसले में आपने इसको छोड़ा, और कौले इमाम छोड़ने से इंसान गलत नहीं होता, तकलीद के इस पहलू को छोड़ने से ईमान नहीं जाता। यारो बाकियों में भी गौर करना। आए आगे बढ़ते हैं। तौहीन रिसालत पर जिन लोगों को सजा मिली, 3 का जिक्र करने लगा हूं। यह सजा कब मिलेगी? जब सजा देने का अकीदा होगा। पहले सजा क्यों नहीं जिक्र की? पहले अकीदा है, फिर अमल है। अबू दाऊद और निसाई की इब्ने अब्बास से रिवायत रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, एक सहाबी है, नबीना है, वो आंखों वालों, नबीना सहाबी, घर में लौंडी, 2 बच्चों की मां, उम्मुल वलद, अकेली संभालने वाली कोई और नहीं। महबूब के बारे में जुबान खोली, गैरत ईमानी जोश में आई, खंजर पकड़ा, पेट पे बैठा, छुरे को घोंपा और खत्म करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। कहा, महबूब आपके बारे में जुबान खोलती थी, बुरा भला कहती थी, मेरी गैरत ईमानी ने गवारा नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बदनसीब औरत के दम को हदर करार दे दिया। दूसरी बात, जिन लोगों ने हज किया है, उम्रा किया है, मदीना शरीफ गए हैं, कुबा से थोड़ा आगे आज भी इबरत का निशान वो काब बिन अशरफ यहूदी का किला खड़ा हुआ है, निशान बाकी हैं। महबूब को गाली देता था। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आपने कहा, मन लिकाब इब्न अशरफी फइन्नहु कद आदल्लाह व रसूला, मेरे सहाबा कौन है जो इस गुस्ताखे रसूल को सजा देगा? फकाल मुहम्मद इब्न मसलमा आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूं। इसी तरह अबू राफे जो हैं यहूदी हैं, इनको अब्दुल्लाह इब्न अतीक ने बुखारी की 4039 रिवायत है, 4039 देखा जा सकता है कि इनको इनके मंत की अंजाम तक पहुंचाया। हजरात, इसके बाद मैं 3 खुशखबरियां देना चाहता हूं, वो खुशखबरियां जो कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने मशहूर जमाना किताब अस्सारिमुल मसलूल में दी हैं। पहले नंबर पे किसरा ने नबी की तौहीन की, खत फाड़ा, अल्लाह ने हुकूमत फाड़ के रख दी। अबू लहब ने नबी को तब्बन कहा, अल्लाह ने तब्बत यदा अबी लहब कहा, मरा बदबख्त शीचक से। इब्ने अब्दे यगूस की खबर दी, हारिस बिन कैस का अंजाम बताया, अल आस बिन वाइल के बारे में, उकबा बिन अबी मुएत के बारे में। एक और खुशखबरी, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, मुसलमानों खुश हो जाओ, अगर तुम बदला ना ले सके, रब बदला यूं लेते हैं गुस्ताखे नबी से कि बदबख्त मर जाए तो जमीन उसे जगह नहीं दिया करती। ये था, ईसाई था, मुसलमान हुआ, कातबे वही बना, चंद दिन वही लिखी, मुर्तद हो गया, अपने इलाके में गया, लोगों में कहने लगा, लोगों मोहम्मद को क्या पता कि वही क्या होती है, जो मैं लिख के दे देता था वही लोगों को कहता था रब का कुरान है। अल्लाह को ये अच्छा ना लगा, गर्दन तोड़ दी, अपने यारों ने दफनाया, दफना के आए, जमीन ने जगह ना दी, कब्र ने निकाल के बाहर फेंक दिया। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। इन लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ऐसे किया है। अगले दिन दफनाया, फिर वही हशर, अगले दिन दफनाया, फिर वही हशर। और भाइयों, इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं, हम मर रहे थे, मुसलमान मिट रहे थे, खोपड़ियों की बिल्डिंगें बन रही थी, तातार के सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा था, गाजर मूली की तरह मुस्लिम कट रहा था, कमजोर था। लेकिन अल्लाह ने जब फतह का फैसला किया, उन जालिमों ने हमारे नबी की इज्जत को छेड़ा, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। आज गुजरांवाला में मैं ये कहना चाहता हूं, भाइयों, हम दुनिया के हर खित्ते में मरे, हर खित्ते में कटे, मजबूर हम बने, मकहूर हम बने, मजलूम हम बने, सजाएं हमको मिली, हम ठहरे जो ठहरे, लेकिन ईमान ये कह रहा है कि अब इन्होंने महबूब की इज्जत को हाथ डाला है। इंशाअल्लाह इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह वाली खुशखबरी हमें आने वाले दिनों में दिखाई देती है कि जब वही होगा,
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حضرات اس کے ساتھ میں 3 اکابرین کا ذکر کروں گا اور تڑپ کے سنو جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کیا۔ پہلے نمبر پہ صحابہ، ان کا ذکر ہو چکا، خصوصاً خلفائے ثلاثہ، ان کے حوالے سے ذرا ہسٹری میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو، معاندین کو، گالیاں دینے والوں کا انجام کیا کیا۔ دوسرے نمبر پہ علماء، دوسرے نمبر پہ بھائیو اگر کاغذ قلم ہے تو نوٹ کرو، سرمایہ محبوب کی زندگی کا دفاع۔ پہلے نمبر پہ عربی دان طبقہ لکھے امام قاضی عیاض، اللہ تیری قبر کو منور فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کتاب لکھی الشفاء فی حقوق المصطفیٰ۔ حضرات یہ کتاب قاضی کو گئے ہوئے آج سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن جب بھی کوئی نبی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا یہ کتاب اس کے سامنے سپاہی بن کے، مجاہد بن کے، کمانڈر بن کے، سپہ سالار بن کے، اسلحہ سے لیس ہو کے، دلائل کی قوت سے اس کے سامنے دنیا کے ہر خطے میں کھڑی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ شیخ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اسے بھی نوٹ کرو، اردو ترجمے کے ساتھ ہے، خریدو، گفٹ کرو دوستوں کو، اپنی لائبریریوں میں رکھو، گھروں میں رکھو، آج موقع ہے پڑھو۔ اور بھائیو تیسرے نمبر پہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ امرتسر سے، 1 مرتبہ دہلی سے، پھر لاہور سے، پھر سرگودا سے، اور یہ والا ایڈیشن تمہارے شہر گجرانوالا سے چھپا۔ مبارک ہو تمہیں۔ کیا نام ہے کتاب کا پتہ ہے؟ بھائیو یہ کتاب دیکھنے میں چھوٹی، اٹھانے میں ہلکی، یہ کتاب ہے مقدس رسول، جسے فرزند اہل حدیث مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے لکھا رنگیلے رسول کے جواب میں۔ حضرات کتاب گواہی دیتی ہے، پہلے 25 صفحات کے اوپر دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، نامی گرامی حنفی علماء کے اخباروں کی تقریضیں چھپی ہوئی ہیں۔ لکھا ہے پوری امت کے اوپر قرض تھا جو اہل حدیث کے فرزند، اہل حدیث کے عالم، اہل حدیث کے مناظر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے لکھ کے پوری امت کے ذمے جو قرض تھا رنگیلا رسول لکھے جانے کے بعد اس کو ادا کر دیا۔ حضرات اس کو پڑھیے، یہ وہ تلوار ہے جسے قلم کی تلوار بولتے ہیں، یہ وہ نوک ہے جو نیزے کی نوک سے اور تیروں کی نوک سے اور تلواروں کی دھار سے تیز۔ کعبہ کے رب کی قسم غازی علم دین نے بھی بڑا کام کیا، لیکن وہ قبر میں حضرات مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ قبر میں، ان کی قبر ایک ایک، ان کی یہ کتاب ایک ایک مکتبے میں، ایک ایک گھر میں، شاتم رسول کے سامنے، نبی کو گالی دینے والے کے سامنے، محبوب کی گستاخی کرنے والے کے سامنے مجاہد بن کے یہ ڈٹی ہوئی ہے، اڑی ہوئی ہے، لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے، صحیح راہوں پہ لا رہی ہے۔ لیجئے، گفٹ کیجئے، مطالعہ کیجئے دوستوں کو جو ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مجاہدین اور غازی، میرے سامنے محمد بن مسلمہ پہلا غازی ہے، اس کے بعد غازی علم دین شہید ہے، پھر عامر چیمہ ہے، حضرات اسی طرح باقی غازی بھی۔ لیکن میں 3 کے بعد اگلی چیزیں جو ذکر کرنے والا ہوں وہ میری گفتگو کا آخری خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ یہ سارا کچھ نبی کی توہین ہو گئی، ماضی میں ہوا، قتل ہوئے، بدلے لے لیے گئے، اللہ نے لیے، ہم کیا کریں؟ بھائیو جلسے جلوس نکال کے بس، سیدی مرشدی کہہ کے بس، غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے کہہ کے بس، بینر لگا کے بس نہیں۔ 3 لوگوں کو میں نے اس وقت اپنے خطاب کا مخاطب کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ حکمران، دوسرے نمبر پہ عوام میں خاص، اور تیسرے نمبر پہ عوام، تینوں مل کر کے سنیں۔ بھائیوں حکمرانوں میں 3 مثالیں غیرت دلانے کے لیے رکھوں گا۔ پرویز مشرف، میں تجھے دل کی
گہرائیوں سے تڑپ کے وہ دعوت دیتا ہوں جو کائنات کے امام اپنے سے بھولے بھٹکوں کو دعوت دیا کرتے تھے. ہمیں نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں. ہمیں نفرت کفر سے ہے، کافر سے نہیں. نفرت شرک سے ہے، مشرک سے نہیں. پیغمبر دائی ہیں، دعوت لے کے آئے ہیں، روڑے پڑے ہیں، لہو لہان ہوا ہے بدن. دعا کر رہے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. میں ان کو ہلاکت کے دھانے پہ کھڑا کرنے کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے آیا ہوں. اللہ سب سے پہلے تمہیں ہدایت دے کہ تو ایٹمی پاور کا اس وقت مالک ہے اسلامی ممالک میں. اپنے سامنے اس وقت کے حکمران کا قصہ رکھ. ایک معتزلی نے، ایک فلسفی نے قرآن کے بارے میں زبان کھولی کہ قرآن کی ڈبل ڈبل آیتیں، ضرورت کیا ہے، فصاحت بلاغت نہیں ہے. حضرات ہارون نے کیا کیا؟ جلاد بلایا. جلاد بلایا، کہا اس کے جتنے ڈبل اعضاء ہیں ایک ایک کاٹ دیا جائے، سنگل کر دیا جائے. کاٹ دیے گئے. ایک آنکھ نکالی، ایک نتنا کاٹا، ایک ہاتھ کاٹا، ایک پاؤں کاٹ لیا، ایک کان کاٹ لیا. کہنے لگا میرے پہ ظلم کیا، یہ کیا. کہنے لگا نہیں اب تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے. اگر قرآن رب کا کلام اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک چیز رپیٹ ہوتی نظر آ جائے، تجھے اچھی نہیں لگتی، فصاحت اور بلاغت کے خلاف لگتی ہے. میرے کو بھی تیرے اندر ڈبل اعضاء یہ کوئی اچھے نہیں لگ رہے تھے. جب ایک ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے دوسرے کی ضرورت کیا ہے. تاریخ لکھتی ہے اس کے بعد اس فتنے نے بڑا عرصہ تک سر نہیں اٹھایا. دوسرے نمبر پہ حکمران، یہ تو تیرے پیغمبر کو گالی دی گئی. تیرے ملک میں کراچی کے اندر سے جب مسلمانوں کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کی گئی، آواز اٹھی تھی. حکمران اس وقت کون تھا؟ حجاج. بڑا ظالم گنتے ہو ہسٹری والو، لیکن اسی وقت پاس دنیا کا نقشہ ہے. سندھ کے اندر دیبل کراچی کے نقشے کے اندر خنجر گاڑ کے کہا مسلمانوں تمہاری عزت کو حجاج پہنچنے والا ہے. محمد بن قاسم کو پہنچایا. واہ معتصمہ کا قصہ پڑھنا. ایک مسلمان عورت کی عزت لوٹی، واہ معتصمہ نکلا. کھانا وہی چھوڑ دیا جب تک اس مسلمان کی عزت کا بدلہ نہیں لیا. کھانا نہیں کھایا. مسلمان حکمران تیرے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، تیرے اوپر یہ. آج اگر رات کا کھانا کھا لیا تیرے تک آواز پہنچے، اللہ کرے جائے، میڈیا والوں پہنچاؤ، غیرت کے ساتھ جاگ. صبح کا ناشتہ تب کرنا جب ابلا کام کر لینا. کام کیا ہے؟ اسلامی غیرت و حمیت کا ثبوت دیں سارے حکمران. ساری طاقت کو اکٹھا کریں، رسول اللہ کی عزت پہ نچھاور کر دیں، کفر کو اعلان کر دیں. جس طرح ہم سے ملزم مانگتے ہو ہم نے دیے ہیں، یہ ملزم ہمارے مسلمانوں کے حوالے کر دو. نہیں تو آج سے اعلان جہاد ہے. تبل جنگ بچ چکا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو اعلان کر دیا جائے ہجرت کر کے واپس آ جاؤ. اسلامی سربراہی کانفرنس بلا لی جائے. 56 متعلقہ ممالک مسلمانوں کے ایک فیصلہ کر لیں، سفارتی تعلقات ختم، تجارتی معاشی بائی کاٹ. سعودیہ کی ماضی کی مثال ہمارے سامنے ہے. اگر الکفر ملت واحدہ ہو سکتا ہے تو نبی کے پروانے حکمران اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائیو متفق ہو، حکمرانوں کے کرنے والا کام ہے کہ نہیں؟ پہلے بھی آپ نے بڑے ہاتھ اٹھائے، میں اب زیادہ نہیں. اگر واقعی ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا پیغام پہنچاؤ. اللہ گواہ ہے نا، یہ حکمران CID کرواتے ہیں، باتیں پہنچائی جاتی ہے. ان کے کانوں پہ جوں اس وقت ریگتی ہے جب اپنی ذات کے اوپر حرف آئے. اوے میری 56 ممالک کے حکمرانوں، تمہارے پیغمبر کی ذات پہ حرف آیا ہے، ذرا جاگ جاؤ. حضرات، ادیب، صحافی اور میڈیا یہ وہ خاص لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. پہلے نمبر پہ پرنٹ میڈیا والے سنیں، جو جہاں جہاں کام کرتا ہے لکھو. کیا لکھو؟ آپ کی صحیح سیرت کو لو، آپ کی اصل زندگی کا مشن لکھو، لوگوں تک آپ کا عدل پہنچاؤ، انصاف کے بارے میں فیچر لکھو، مساوات کے اوپر آرٹیکل لکھو، آپ کے امن عامہ کو متعارف کرواؤ. الیکٹرانک میڈیا والے جہاں دنیا جہاں کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جہاں جہاں اثر و رسوخ ہے آپ کے اخلاق کے بارے میں، محبت کے بارے میں، رواداری کے بارے میں، نرمی کے بارے میں، رحمت کے بارے میں، پیار کے بارے میں، اخوت کے بارے میں، امت کفر کو بھی بتاؤ
उम्मत मुसलमा की भी बताओ, जो तुमने कार्टून छापे वो नहीं, हमारा नबी ऐसा है। फिर मेरे भाइयों, नौजवान बैठे हैं, बच्चे बूढ़े बैठे हैं, माएं बहनें सुन रही हैं, इंटरनेट के हवाले से आज तक अयाशी करके देखी, फहाशी में गए, चैट करते रहे। ओ भाइयों, लिखो, तुम्हारी उंगलियां मुबारक कल क़यामत के दिन शायद गवाह बन जाएं। अपने महबूब की सिफात लिखो, अपने महबूब की सिफ़तें लिखो, आपकी सीरत लिखो, पहले उसको पढ़ो और दुनिया को बताओ हमारा महबूब दहशतगर्द नहीं था, औरतों का रसिया नहीं था, वो पाक दामन था, पाक सीरत था, पाक सूरत था। फिर भाइयों, कंप्यूटर वाले भी हैं, सीडीज वाले भी हैं, मोबाइलों पे इतने इतने मैसेज भेजते हो। करो करने वाले काम, दुनिया को मैसेज करो, मोबाइल्स के ऊपर लिखो, अपने महबूब की सिफात को बताओ। उलमा बैठे हैं, उलमा अपने खुतबात में, बयानात में, दुरूस के अंदर, मवाइज के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, मुहाजरात के अंदर ये लोगों को बताएं हक क्या है, हमारे नबी को गाली देने वाले का हुक्म क्या है, हमारे पैगंबर कैसे थे, अमन कैसा था, प्यार कैसा था, दाई कैसा था, मुहिब कैसा था, मवद्दत कैसी थी, अखलाक कैसा था, किरदार कैसा था। इसी तरह असातिज़ा अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर्स हजरात, प्रोफेसर हजरात, कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्चों को, जवानों को बताएं हमारे महबूब क्या थे। अल्लाह की कसम, नौजवान नस्ल को पता ही नहीं हमारे आका क्या थे, सीरत कैसी थी, किरदार कैसा था। ये करने वाले काम हैं। हजरात को इस प्रोग्राम रखिए, मुकाबले के प्रोग्राम रखिए, सीरत के मुकाबले रखिए, वहां के ऊपर उन्वान दीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक दीजिए, वहां पे आपका हमने आमा दीजिए। एक एक स्कूल के अंदर जिस तरह दुश्मन ने खाके शाये किए, इसी तरह एक एक मुसलमान बच्चे के सीने के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुनक्कश कर दो। मुजाहिदीन और गाजी भी सुने, मोहम्मद बिन मसलमा की तारीख, गाजी इलमदीन शहीद की तारीख, आमिर शहीद की तारीख, वीजे लगवाएं। जिन्हें अल्लाह ने ये हिम्मत दी है, ताकत दी है, उनके पास ट्रेनिंग है। हजरात कब काम आएंगी, पैसा कब काम आएगा? सरमाएदार सुने, पैसे वाले सुने, फैक्ट्रियों वाले सुने। और यारो, तुम्हारा पैसा अगर इस काम आ जाए तो मुबारक, लगवाओ, भेजो इन लोगों को, इनके दुश्मनों का जीना हराम किया जाए और उन तक पहुंच करके वो काम किया जाए जो गाजी इलमदीन ने किया, जो आमिर शहीद ने किया, हजरात जो मोहम्मद बिन मुसलमा ने किया, जो अब्दुल्लाह इब्ने अतीक ने किया, जो हमारे माजी के हीरो ने किया। इनकी गर्दनें उतारी जाएं कि किस तरह महबूब के बारे में बोला जाता है, इनको इनकी शरई सजा दी जाए। नाशरीन नोट करें, किताबों को शाये करने वाले कुतुब सीरत शाये करें, सही किताबों का एहतमाम करें, अस्सीरत नबविया फी ज़ौइल मसादिरिल असलिया छापें और इसी तरह अर्रहीकुल मख्तूम सीरत की किताबें रहमतुल लिल आलमीन आम कर दें। और आखिरी बात, अवाम सुने,